السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب جب سے اپنے عہدے کے اوپر تعینات ہوئے ہیں اس کے بعد سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات ہیں جو کہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے بحیثیت فرنٹ مین کام کر رہے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو انتظامی امور ہیں وہ بنیادی طور پر علیم خان صاحب جو کہ سینئر وزیر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لک آفٹر کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان تمام شکوک و شبہات کی وجہ سے بالآخر علیم خان صاحب کو ایک انٹرویو میں یہ کلیریفائی کرنا پڑا ہے کہ وہ صرف وہی کچھ کر رہے ہیں جو رسپانسبلٹیز ان کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ لگتا یہ ان تمام چیزوں سے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کچھ بہتر چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف علیم خان صاحب کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کارروائی کا حکم دیا ہے، دوسری طرف پی پی 217 کا وہ حلقہ جہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے محمد سلمان صاحب جنہوں نے آزاد حیثیت میں شاہ محمود قریشی صاحب کو صوبائی نشست پر شکست دی تھی ان کو بھی نااہل کر دیا گیا۔ اور تیسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو اہم شخصیات جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی تھی پنجاب میں، ایک ایم این اے کرامت کھوکھر صاحب اور ایک ایم پی اے ندیم صاحب، سپریم کورٹ نے آج ان کی معافی کو قبول کیا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پنجاب کو محض ایک ماہ ہوا ایز اے ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ ٹیک اوور کر چکی ہے، وہاں پر نہ صرف ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بلکہ سیاسی طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف اسی رنگ میں ڈل رہی ہے جس میں کہ نون لیگ پہلے موجود تھی؟ ہم پروگرام کے پہلے سے اس پر بھی بات کریں گے۔ آگے چل کر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جنرل اسمبلی میں خطاب جو تھا اقوام متحدہ کی، ہر طرف اس کی پذیرائی ہوئی، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک اگلا امتحان ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وزیر خارجہ پومپیو صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ان سے ملاقات سے پہلے شکیل آفریدی صاحب سے لے کر یہ کہنے تک کہ وہ امریکی امداد کے لیے امریکہ نہیں گئے، اور یہ کہنے تک کہ عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ بھی پاکستان کی بیٹی ہیں اور ان کی پاکستان کو فکر ہے، یہ تمام امور کیا وہ امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی حکومت کی گوشے گزار کر سکیں گے؟ اور کیا پاکستان ہمیشہ سے جس طریقے سے بھارت کا دورہ کردار رہا ہے اس کے اوپر جتنی دبنگ انداز سے انہوں نے تقریر یو این پلیٹ فارم پہ کی ہے، کیا وہ چیزیں باور کرانے میں امریکی حکومت کو کیا آسانی پیدا ہو سکے گی شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے اسحاق ڈار صاحب کی جائیداد کی نیلامی کے حوالے سے کہ آیا وہ ہونی ہے یا پھر نہیں ہونی ہے۔ کورٹ نے فیصلہ تو محفوظ کر لیا ہے لیکن یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل صبح سنایا جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جائیداد حکومت ضبط کر لیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا قدم ہوگا۔ وہ حکومت جو کہ بار بار احتساب اور کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگاتی آ رہی ہے، اگر پہلے قدم کے اوپر اسحاق ڈار صاحب یا پھر نون لیگ کو مات دیتی ہے تو یقیناً پھر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو کہ مختلف مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں احتساب کورٹس میں، ان کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آئیں گی۔ اور ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو پینل جوائن کر چکے ہیں تعارف کروانا چاہوں گی، میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعجاز چودھری صاحب موجود ہیں، سر بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کراچی سے موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور رانا افضل صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں آغاز اعجاز چودھری صاحب سر آپ سے کرنا چاہوں گی، آپ حکومت میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سر یہ بتائے گا کہ پہلے علیم خان صاحب کے اوپر کامنٹ دے دیجئے گا کہ علیم خان صاحب کو آخر ایسا پرسیپشن کیوں بن گیا تھا کہ بزدار صاحب اتنے اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں ہیں اور علیم صاحب زیادہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے جعلی حلف نامے جمع کروائے تھے، اس پہ پی ٹی آئی کوئی سٹانس لے گی، ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ بہت شکریہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص ایک عام آدمی یا درمیانے درجے کے کسی فرد کو سیاست میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کوئی بھئی یہ بہتر اقدام ہوا ہے۔ کوئی وڈیرا، کوئی پرانا سیاستدان تحریک انصاف اگر مقرر کر دیتی تو نہ کوئی اس کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتا، کبھی کہتا یہ انٹرم ٹائم کے لیے ہے، کبھی کوئی، میں کہتا ہوں ہزار باتیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کی گئیں۔ کیوں ہمیں ہضم نہیں ہوتا ایک عام آدمی اور درمیانے درجے سے تعلق رکھنے والا پڑھا لکھا کہ وہ بھی اس یعنی حق رکھتا ہے سیاست کے اندر نیا آ کے، یعنی ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، مہینہ بھی نہیں ہوا اسے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائے ہوئے، وہ لمبی چوڑی کہانیاں سنانی شروع کر دی ہیں۔ یہاں پر 40-45 برس سے فوج اور 2 پارٹی سسٹم چلتا رہا، ان کے ٹینٹیکلز اور بالخصوص پنجاب کی حد تک پی ایم ایل این شریف ڈائنسٹی گہرے ہیں ان کے،
یعنی ایک چپڑاسی سے لے کے چیف سیکٹری تک وہ بھرتی کرتے رہے ہیں، اور 18ویں گریڈ کے آفیسر کو اٹھا کے 21ویں اور 22ویں گریڈ میں سن دینا جی، میں آپ سے ایک بات، ٹھیک بالکل ٹھیک سر، پرسیپشن جو ہے نہیں، لیکن اس پرسیپشن کو توڑیں گے کیسے؟ میں تو اس کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پوری دیانتداری سے جو ان کا جاب ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی پچھلی حکومتوں میں بھی سینئر وزیر ہوتے تھے، اس کو بھی ظاہر ہے یہ تو خود بخود ہی بات کا بتنگڑ بنا دیا نا جی۔ سینئر وزیر اس سے پہلے نہیں تھے پیپلز پارٹی کے بھی تھے، پی ایم ایل این کے بھی تھے، اس لیے وہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ عبدالعلیم خان صاحب کا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب اگر ایک نہیں ممکن ہے 2 جگہوں پہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اپنی صفائی دے رہے ہوں، تحریک انصاف بالکل جو عدالتیں فیصلہ کریں گی پاکستان کی، اس کے اوپر ظاہر ہے ہم بالکل، ہماری طے شدہ پالیسی ہے کہ ہم ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اپنے لیے بھی اور اپنے مخالفین کے حوالے سے بھی، اور جو عدالت سے فیصلہ آ جائے گا اسے منوان قبول کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد مجھے آپ بتائیے، میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو آپ نے حاجی کرامت صاحب جو ایم این اے ان کا یا ندیم بارے کا ذکر کیا، یہ ذرا سن لیں۔ مثال کے طور پہ جو بھی کوئی فرد ہیں، منشا صاحب، اس کے اوپر 80 کہتے ہیں مقدمات درج ہیں، 80 مقدمات حاجی کرامت کے ایم این اے بننے کے بعد درج ہوئے ہیں یا پہلے درج ہوئے ہیں؟ کہاں تھی پولیس؟ کہاں تھی حکومت؟ کہاں تھے یہاں کے ایم این اے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کا ہم بہت تہ دل سے احترام سر، وہ سارا ملبہ تو چلے نون لیگ پہ آپ ڈال دینا، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ سیاسی طور پر اثر انداز کیوں ہوئے؟ میرا سوال سر ادنا سا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے وہ میں آپ اب مجھے بات عرض کرنے دے نا، یعنی وہ یہیں رہ رہے تھے، یہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، یہاں پر ہی ساری کاروائی ہوتی رہی ہے، کوئی مقدمہ ان کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت کے بعد درج نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا نا، پہلے کیا ہوتا رہا۔ حاجی کرامت صاحب نہایت شریف آدمی ہیں، کوئی فرد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی کہ پولیس کو کہیں ناجائز نہ کرے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ایک ایم این اے کا پولیس کو یہ کہنا کہ ناجائز نہ کریں، یہ کوئی غلط ہے؟ میں نے آج ایک ڈی پی او صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا کہ خدا نخواستہ آپ میری بات سن لیں، دیکھیں میں آپ پوائنٹ تو آ گیا، بالکل ٹھیک سر، میں آپ ہی کی بات سن رہی ہوں بڑی دیر سے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں۔ رانا افضل صاحب، سر یہ جو بات کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کے، یہ 80 مقدمات تھے اور یقیناً یہ ابھی نہیں قائم کیے گئے، پہلے کیے گئے۔ اگر میں سپریم کورٹ کی اس ایشو سے اس کو کنیکٹ کروں کہ یہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے صاحب نے معذرت بھی مانگی ہے، کیا یہ تمام انفلوئنس اور یہ مسائل اس طرح ہی سمجھا جائے کہ نون لیگ کے دور میں شروع ہوئے؟ اور سر یہ جو بزدار صاحب کے بارے میں اب تک کی پرفارمنس پر ہم نے بات کی ہے کہ وہ اس طریقے سے ایفیکٹو نہیں ہے، کیا نون لیگ بھی اس سے متفق نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بڑی نومولود یہ حکومت ہے، اس کو تھوڑا سا وقت اور ملنا چاہیے پرفارم کرنے کے لیے، اس کے بعد تنقید کی جائے سی ایم پنجاب پر؟ شکریہ۔ پہلے تو یہ جو 80 مقدموں والے حاجی صاحب ہیں، یقیناً میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ ان کے اوپر مقدمے جو ہیں وہ پہلے 80 مقدمے درج ہونے میں 80 دن یا اس سے 180 دن تو لگے ہوں گے، لیکن کیا پی ٹی آئی کو ٹکٹ دینے وقت نظر نہیں آیا تھا کہ اتنا بڑا سکور بنانے والا بندہ اس کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے ٹکٹ نہیں دیا، رانا صاحب آپ کو یہ بھی نہیں پتا، اس کو کسی نے ٹکٹ نہیں دیا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، پہلے اصلاح کر لیں، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹکٹ دیا اسے؟ دیکھیں، اگر وہ، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے، میں نہیں جانتا، اتنے ان کی آج کل 2-3 دن سے بڑی مشہوری ہوئی ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا میری نون لیگ کے ہیں تو جس جماعت نے ان کو اپنے اندر ہضم کیا وہ جماعت ذمہ دار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں نون لیگ کے دور میں ہوئے تو ہماری پولیس نے چلان پیش کیا ہوگا، باقی معاملہ پھر عدلیہ کے پاس ہے، عدلیہ سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ دوسری بات جو آپ بزدار صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بزدار کو لگائیں، تھانے دار کو لگائیں، کسی کو لگائیں، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ آج آپ کے پہلے یہاں شہباز شریف تھے، اب آ گئے ہیں بزدار صاحب۔ پنجاب کے کام پہلے کیسے ہوتے تھے، اب کیسے ہوتے ہیں، عوام جانتے ہیں کہ ان کے کام شہباز شریف کے دور میں پنجاب بہتر مینج ہو رہا تھا یا آج بہتر مینج ہو رہا تھا۔ علیم خان صاحب کو بھی لوگ جانتے ہیں، وہ ہائی کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں اسٹے آرڈر کے،
اربوں रुपए की उनकी करप्शन के केसेस हैं। बहरहाल उसका भी फैसला अदालत कर देगी। हमें ये चौहान साहब को बना दें चीफ मिनिस्टर, जिनको इन्होंने बना दिया है अपना वजीर इत्तलात, अगर चौहान को बना दें हमें तब भी कोई एतराज नहीं है। जिसको मर्जी बनाएं, ये तो फैसला आवाम ने करना है और इंशाल्लाह आवाम कर देंगे। इनका 40 दिन के अंदर जो इन्होंने हशर किया है वो 40वें वाला हो गया है। बहरहाल ये फैसला आवाम। लेकिन राना अफजल साहब ये बात दुरुस्त, सर राना अफजल साहब फिर ये दुरुस्त माना जाए कि हमें कम से कम 100 दिन का टाइम स्पेंड फिर भी पीटीआई को देना चाहिए, बुज़दार साहब को भी देना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ परफॉर्म तो कर सके, उसके बाद हम क्रिटिकली इनको देखें। बिल्कुल मैं मानता हूं इनको 101 दिन देने चाहिए। वजह यह है कि हम तो इनको कुछ नहीं कह रहे, ये खुद ही अपने आप को कह के हमसे जवाब मांगते हैं। ये अपने लिए गड़ा खोते हैं, फिर मीडिया तनकीद करता है, फिर हम तनकीद करते हैं। जो ये करते हैं हमने तो इनको कुछ नहीं कहा। हमने कब कहा कि बुज़दार साहब को क्यों लेके आए? जाज चौधरी साहब एक छोटी सी तस्हीह कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा गोशे गुजार कर देती हूं कि वो बेसिकली एक मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में जो कि लैंड ग्रैबर मंशा बम साहब के हवाले से था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि जो एमएनए थे करामत साहब, उन्होंने टेलीफोन कॉल करके उस पर सियासी तौर पर अपना असर डालने की कोशिश की थी। उसके ऊपर खैर वो माजरत कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी हम इसकी तफसीर, राना अजीम साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ की टीम से वाबस्ता भी हैं, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। राना साहब, एक तो सर इस केस में बताइएगा कि पीटीआई का वाकई कोई किरदार रहा या आपको लगता है कि माजी में भी ये जो मंशा बम थे इनका इन्फ्लुएंस रहा है? और दूसरा सर, अलीम खान साहब जिस तरह क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो उस तरह सियासी तौर पर असरअंदाज नहीं हो रहे फैसलों में, आप खुद पंजाब में क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है? जी सना, बहुत मेहरबानी है। तो चूंकि मुझे लग रहा था कि कई पैनल में बैठे हमारे दोस्तों को शायद इस बात का इल्म नहीं है जी जी कि मंशा बम कौन है। जी, मंशा बम जो है, अगर आप माजी में जाएं तो मंशा बम सबसे पहले जो लाहौर में कार खास था वो खोखर बरादरान का था, जिसमें अफजल खोखर का नाम सर फरिश्ता, और ग्रीन टाउन में 7 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा गया है कि इसमें मुशावरत जो है वो अफजल खोखर की थी। ये मैं आपको अगर कहते हैं तो मुकदमात नंबर भी मैं बोल देता हूँ। 24/94 है, 110/96 है, 153/95 है, 153/95 है, 180/95 है, 190/95 है, 265/96 है, 124/97। ये वो मुकदमात हैं जिसमें मंशा बम के वाले से कहा गया कि जनाब इसको सरपरस्ती हासिल है अफजल खोखर की। अब बात यह है कि हमेशा ऐसा होता है कि जिसकी भी हुकूमत होती है, कोई आज पहले उसके साथ था, कल उसके साथ था। एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, उस्मान बुज़दार साहब जो है ये 5 साल तक तो वज़ीर आला होंगे। इस पर मैं चैलेंज भी करता हूँ और इस पर मैं शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ। अब्दुल अलीम खान साहब सीनियर वजीर हैं, उनका अमल दखल जरूर है क्योंकि उस पहले भी वजारत में रह चुके हैं, उनके एक रूट्स भी हैं, उन्होंने तंजीम को बहुत ज्यादा फाल भी किया है। लेकिन पंजाब के अंदर अगर कोई शख्स ये कहे कि अब ज़ैन कुरैशी से छोटे की बारी आ जाएगी या किसी और की आ जाएगी, तो ऐसा दूर दूर तक नहीं है। यही वज़ीर आला रहेंगे, यही पैसा निकालेंगे, और आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, कुछ अरसे बाद ही, कि इश्तिहारात के हवाले से तो शोर मच रहा है, तो ये उस्मान बुज़दार जो है उसमें भी बिल्कुल आपको फाल नजर आएंगे। ये कुछ चीजें हैं जिसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं भी होती, मगर उसे इस तरीके से पेश कर दिया जाता है कि हम भी समझते हैं शायद ऐसा ही हो रहा है और बाकी लोग भी समझते हैं कि शायद ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि अब पीटीआई का असल जो इस वक्त जो अपोजिशन का रोल अदा कर रही है उसमें कुछ मीडिया भी शामिल है, हम लोग भी शामिल है, और उसमें बहुत सा इनका पीटीआई का अपना भी कसूर है कि इनको जो काम करना चाहिए, जो जिसको अवाम के सामने लाना चाहिए, वो लेकर नहीं आते। यानी कल मंशा बम वाला जो सिलसिला था जिसमें पीटीआई की बड़ी बदनामी हुई, अगर मेरे पास उन मुकदमात की लिस्ट आ सकती है, वो एफआईआर आ सकती है, उस पर लिखा होता है कि फलां बंदा इसकी तो माजी में फिर राना अजीम साहब कार्रवाई क्यों नहीं, मुझे मुख्तसरन बताइएगा सर कि माजी में फिर क्यों नहीं हो सकी? कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती थी, मैंने आपको कह दिया कि एक पंजाब का आईजी जो है उसका भाई उसके साथ मुकदमेवार था, वो उसकी सपोर्ट करता, तो किस तरह होती, मुझे बताएं किस तरह हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। 80 मुकदमात में जिसमें से 27 मुकदमात वो है जिसमें 7 ATA लगी हुई है, 7 ATA। और आपको पता है मंशा बम के जो वकील हैं
وہ لاہور کے تگڑے اور سب سے مہنگے وکیل ہوتے تھے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. رانا صاحب واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ہمارے ساتھ تاج حیدر صاحب بھی موجود ہیں. تاج حیدر صاحب سر یہ جو پنجاب کے اندر اب انیشیٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح بھی ہمارے ساتھی جو رپورٹر تھے رانا عظیم صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چیزیں بہت ساری پالش ہو سکیں گی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر انٹرنلی مشکلات پیش آ سکتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ فیڈریشن میں حکومت ہے تو پنجاب میں بھی بہت سے ایشوز میں شاید آسان ہوگا پی ٹی آئی کے لیے حکومت کرنا؟ نہیں, وہ بہت مشکلات میں گرفتار ہے, اور جب کبھی کوئی اتنی مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے, شرافت کا تقاضا نہیں ہے. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ محترم شاہ محمود قریشی, ان کو کس طریقے سے ہروایا گیا صوبائی اسمبلی کا الیکشن, کیونکہ وہ اوپر قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے تھے اور اسی کے نیچے صوبائی اسمبلی کا وہ الیکشن لڑ رہے تھے. صوبائی اسمبلی کا اب یہ کہ میں نے جو دیکھے ہیں مختلف پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس, میں پورے الیکشنز پہ نظر کر رہا ہوں, تو ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ قومی اسمبلی میں انہیں کہیں زیادہ ووٹ ملتے ہیں, صوبائی اسمبلی میں اس سے آدھے سے کم ووٹ ملتے ہیں. اور ایسے بے انتہا پولنگ اسٹیشن ہیں جن پہ قومی اسمبلی پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت ووٹ ملے ہیں, اور اسی پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی میں اس سے بھی نصف یا اس سے کم ملے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ حیران کن ہے, اور جس طریقے سے انہیں ہروایا گیا ہے, اور ہروایا بھی ایک ایسے کسی نو آموز سیاسی ورکر سے جس کی عمر بھی انتخابات لڑنے کے قابل نہیں تھی, اور جو کوالیفائی نہیں کرتے ان کے علاوہ بالکل ہی ایک نامعلوم شخصیت. لیکن تاج حیدر صاحب یہ بھی دلچسپ بات ہے نا کہ کیا پہلے اس امیدوار کو پورا چیک نہیں کیا گیا تھا؟ پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھے, پھر آزاد حیثیت میں گئے, پھر جیت کے واپس پی ٹی آئی میں آ گئے, تو کیا اس کرائیٹیریا میں وہ فال کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ پہلے چیک نہیں کیا گیا کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, جو شاہ محمود قریشی صاحب کو ووٹ ملے ہیں وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ ان کا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے سے وہ محلہ ان کے خاندان کا محلہ ہے جہاں سے وہ صوبائی کا الیکشن لڑے تھے, اور اس کے لوگ اگر انہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم انہیں صوبائی اسمبلی سے باہر رکھیں گے, قومی اسمبلی میں یہ چلے جائیں, تو یہ بات ناقابل یقین ہے. جی بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. اعجاز صاحب سر ایک بریک ڈیو ہو چکی ہے, نظر ثانی اب شاید اس پہ کی جا رہی ہے. قریشی صاحب والے حلقے کے اوپر جواب دے دیں. اعجاز چودھری صاحب سر مجھے مختصراً یہ بتا دیں کہ کیا پی ٹی آئی اس کے ریپلیسمنٹ میں کوئی اور آپشن کھڑا کرے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ مختصراً سے جواب دے دیں, مجھے ایک بریک کیونکہ ڈیو ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ جو میں نے ابھی تک فیصلہ دیکھا ہے, ان کی عمر جو ہے آگے مزید اگر 40 روز کے اندر انتخاب ہوتا ہے تو اس میں بھی پوری نہیں ہوتی. جو اصل ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمر الیکشن جب نامینیشن داخل کیے تو 25 برس نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے کیا کیا اور وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کیا دیکھ رہے تھے, اور اگر ان کی عمر پوری نہیں تھی تو ان کے کاغذات کیسے ایکسیپٹ ہو گئے. اب اگر وہ آئندہ 40-45 روز کے اندر پھر بھی 25 سال کے نہیں ہوتے تو وہ انتخاب میں تو نہیں آ سکتے. تحریک انصاف کسی نئے وہاں پر کینڈیڈیٹ کو پٹ کرے گی انشاءاللہ. ان کو جتوانا تھا کیوں شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی یہ تو آپ کو پتا ہے, بالکل ٹھیک, یعنی وہ کون سی طاقت ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا رانا افضل صاحب سر آگے آپ کا میرے دوست ہیں, جو پورے سندھ میں میرے پرانے اکثریت دے قریشی صاحب دی کی ہے, کوئی گنجائش نہیں بنتی صوبائی سیٹ پر. پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کو جس نے 2 تہائی اکثریت لے کر دی ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا بہت شکریہ رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود تھے. رانا صاحب آپ کا بہت مختصر وقفہ, اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جیسے ہم نے ذکر کیا ہے جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کی وہاں پر خطاب کیا, انہوں نے بڑا دھواں دار خطاب اور اردو میں کیا, تعریف بھی بہت ہوئی, لیکن صرف یہیں پر امتحان ختم نہیں ہوتا. ہماری حکومت کا اور ہماری ٹیم کا اگلا امتحان یہ ہے کہ ہم امریکی حکومت کے ساتھ کس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जहां यूएन असेंबली में स्पीच की, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वहीं वो मुख्तलिफ चैनल से भी बात कर रहे हैं और उनकी वजीर ख़ारजा पोम्पियो साहब से भी मुलाकात होनी है जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। और उससे पहले ही जो एक माहौल बन रहा है, मैं राना अफजल साहब सर आपसे आगाज़ करूंगी इस सेगमेंट का। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब आफिया सिद्दीकी से लेके शकील आफरीदी तक, और ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पर इमदाद नहीं लेने आए, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने आए हैं। आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालने की कोशिश जो वो कर रहे हैं वो उस मुलाकात में भी डाल सकेंगे, और क्या पाकिस्तान को डालना नहीं चाहिए इस इम्पैक्ट को उनके ऊपर? देखिए, पॉलिटिकल डिसीजन बड़ी फर्क होती है और हर उनमें कोई थोड़ी सी मुझे जारियत ज्यादा नजर आ रही है। अब सियासतदान हमेशा वापसी का रास्ता रखता है और ताल्लुकात में बेहतरी का रास्ता रखता है। अगर दोनों साइडें अपनी अकड़ की बात करें, अपनी ताकत की बात करें, तो फिर ये फैसला ही नहीं होता कि ताकतवर ज्यादा कौन है। तो मैं समझता हूं कि मुझे थोड़ी सी एरोगेंस नजर आ रही है जिसका मुतहम्मल हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो एरोगेंस आप अपने लोकल पाकिस्तानी क्राउड को दिखाते हैं तो शायद यहां से वाह बहुत हो जाती है। जनरल असेंबली के अंदर हर साल तकरीरें होती हैं और आपकी आज की तकरीर का असर जो है वो अगले सालों में नजर आएगा, और या आपको उन लीडर्स के बयानात में बहुत जल्दी नजर आ जाएगा, या पोम्पियो साहब की कल की मुलाकात में नजर आ जाएगा कि आपकी धुआंधार जो तकरीर थी उसका क्या असर हुआ। क्या आप उनको डराने में कामयाब हो गए, क्या आप उनको मरगूब करने में कामाब हो गए? तो पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा दिया जाता है। राना साहब, जब हल्की तकरीरें भी होती थी सर, तब भी पाकिस्तान, राना साहब जब थोड़ी हल्की तकरीरें माइल्ड भी की जाती थी तब भी पाकिस्तान कुछ खास तो नहीं गेन कर पाता था सर। फिर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देगा अपना? देखें, बात यह है कि अब ऊंची करके भी आप देख लेंगे, असल होता है डिप्लोमेसी उसके बाद आपको करनी होती है, आपने अपने ताल्लुकात बढ़ाने होते हैं। और दूसरी बात, आपकी मईशत जो है, अगर तो आपके घर में दाने हैं और आप अपना मईशत आपकी मजबूत है तो आपकी वैल्यू और हो जाती है। तो हमें अपनी मईशत पे भी जोर देना चाहिए। और दुनिया को तो ठीक है, हमने ये बातें सारी बताई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जो तकरीर थी ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ज्यादा थी और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए मेरा ख्याल है कि उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि आपने अपने लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात ही पैदा की होंगी। बिल्कुल ठीक। ताज हैदर साहब सर, ये जो इस वक्त भारत से मुतालिक स्टांस पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस पॉइंट ऑफ व्यू को अमरीकी हुकूमत के सामने भी रखना चाहिए? सर, जिस तरीके से भारत से हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया, फिर स्टेटमेंट जैसे आ रहे हैं, LOC की वायलेशन हो रही है, सर आपको लगता है कि पाकिस्तान को भारत के हवाले से स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखना चाहिए, चाहे इसके असरात जो भी पड़े मुस्तकबिल में? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा मजबूत मौक़िफ़ रखा है, और अगर आप 30 साल 40 साल पहले की तकरीरें उठा के देख लें जो कि जनरल असेंबली में की गई, या आलमी यूनाइटेड नेशंस का जो जेनीवा में वो है इदारा इंसानी हकूक़ के बारे में, वहाँ भी हमने बड़ी धुआंधार तकरीरें सुनी। शाह महमूद साहब ज़ाहिर है कि मुझसे कहीं अच्छी उनकी उर्दू है और वो उसमें, लेकिन उसमें जो सुल्तान राहीज़म है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को एक गैर जानिबदार इदारे ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पहले ही तस्लीम किया है, और वो अपनी रिपोर्ट के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं उनका तफसील से उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा को उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाना चाहिए था, और उस रिपोर्ट को बुनियाद बना के नरम लहजे में, धीमे लहजे में आलमी राय अम्मत से पहला मुतालबा उन्हें ये करना चाहिए था कि मकबूजा कश्मीर में ये जो मज़ालिम हो रहे हैं इनको रोका जाए। ये हमारा पहला मरहला है कि बजाय इसके कि मज़ालिम और बढ़ जाएं उनकी तकरीर के नतीजे में, आलमी राय अम्मा दबाव डाले हिंदुस्तान पे, मुख्तलिफ हुकूमतें दबाव डालें कि कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उनको बंद होना चाहिए। कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, दूसरे इदारे हैं, मीडिया है, उसको खुली इजाज़त होनी चाहिए
کہ وہ وہاں جائے اور حالات کو دیکھے، کیونکہ اس سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ شاہ محمود صاحب کو میرے خیال سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد مسئلے کا کوئی حل ہمیں پیش کرنا ہے۔ 70 سال سے ہم وہی باتیں دہرا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ سجیشن رکھیں سر تاج حیدر صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ شکیل آفریدی صاحب کے معاملے پہ ایک بڑی چیز ہے جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی ہے کہ ان پر بات ہو سکتی ہے، ان کا مستقبل سیاست سے جڑا نہیں ہے بلکہ عدالت سے جڑا ہے۔ آپ کے خیال میں شکیل آفریدی جیسی شخصیت پر بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، کشمیر کہیں زیادہ اہم مسئلہ ہے شکیل آفریدی وغیرہ کے مقابلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے حل کی طرف بڑھنا ہے۔ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ پہلا مقصد کہ وہاں پہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بند کیا جائے، دوسرا مقصد یہ کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ اب جہاں تک کہ پلیبسائٹ کا مسئلہ ہے، استصواب رائے کا، اس پہ دونوں ملک متفق ہیں۔ طریقہ کار کے مقابلے میں اختلاف ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے بھارت جو ہے وہ استصواب رائے کو ملتوی کرتا رہا ہے۔ تو ہمیں اگلے قدم کے طور پہ یہ کہ جناب استصواب رائے پہ ہم اور بھارت متفق ہیں، کشمیری استصواب رائے چاہتے ہیں، اب کس طریقے سے ہوگا؟ یعنی ڈیبیٹ کو اور گفتگو کو ہم اگر اگلے مرحلے پہ لے جائیں اور عالمی رائے عامہ کو ہموار کریں کہ بھئی اب اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہ 60-70 سال پرانی باتیں جو ہیں وہ دہراتے رہیں اور زور شور سے کہتے رہیں۔ یہاں پہ ایک عالمی سیاست کے اندر یہ زور شور نہیں چلتا۔ آپ کو اپنی دلیل کے ذریعے اور اپنی ایک نیک نیتی کے ذریعے کہ ہاں ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کا جو کردار رہا ہے وہ بھی سر ہمارے سامنے ہے نا، ان کی یادداشتوں، ان کے تقریباً تمام معاہدوں کے باوجود، قراردادوں کے باوجود بھی بھارت کا سٹانس بڑا مشکل ہے کہ تبدیل کیا جائے۔ اچھا میں آپ کی طرف آتی ہوں، میں اجاز صاحب سے تھوڑا سا کامنٹ لینا چاہوں گی، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں۔ میں ایک مصرع سنا دوں جعفری صاحب کا جو بچپن میں سنا تھا، یو ایس اے کا یو ہے اس میں اور باقی نو ہی ہو۔ وہ تو ہے، لیکن آپ اگر اس ادارے میں گئے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا۔ یہ بچپن میں نے سنا تھا جعفری صاحب نے، یو ایس اے کا، بالکل ٹھیک، اور کیا ہی اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ تو لیکن اس ادارے سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ جی ٹھیک، تاج حیدر صاحب سے پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، سر پوائنٹ آ گیا، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں۔ اعجاز چودھری صاحب، سر ایک تو یہ کہ جو حریت رہنما ہے ان کی طرف سے بھی یہ خط لکھا گیا ہے اقوام متحدہ کو کہ وہ بھارت کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرے، مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوشش کرے پاکستان کے ساتھ۔ سر ماضی کو سامنے رکھیں تو اقوام متحدہ سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا پاکستان کو، کیا آپ کے خیال میں اب جو ملاقات امریکی محکمہ خارجہ سے ہونے جا رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس میں کچھ پازیٹیو نتائج کی امید کی جا سکتی ہے یا اس کو بھی لاحاصل سمجھا جائے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو کہ پوری حریت کانفرنس کی لیڈرشپ نے اور کشمیر سے متعلق جو بھی لوگ ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر کو بہت سراہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا منشا اور ہمارا مقصد اسی گفتگو کی بنیاد پر پورا ہو سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی گفتگو اور ان کا انداز تکلم بہت ہی متحمل آدمی کا ہے، کوئی اگریشن ان کی گفتگو میں نہیں ہے، کوئی ایک فکرہ، کوئی ایک لفظ جسے آپ سلطان رائی سے تعبیر کریں ان کی ساری گفتگو میں نہیں تھا۔ پوری حقیقت پسندی کے ساتھ انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ پاکستان کا معافی ضمیر عالمی یعنی برادری کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے، ورنہ ہمارے وزیر خارجہ تو پولینڈ کی قرارداد پھاڑ کر بھی 1000 سال جنگ کر رہے تھے۔ اس لیے ماضی کو جھروکوں میں جھانکیں تو یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو دانے مانگنے کے لیے درخواست ہوتی تھی تقریر کے دوران، جس کا بھی رانا صاحب نے ذکر کیا، ہم دانے مانگنے نہیں گئے تھے وہاں پہ، ہم پاکستان کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے پیش کرنے گئے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ محض مخالفت برائے مخالفت میں آپ نے کوئی بات کہنی ہے۔ میرے ساتھ ایک ایک فکرے کے اوپر آپ گفتگو کر لیں، بالکل ساری ڈپلومیٹک لینگویج ہے ساری کی ساری، اور ڈائریکٹ ہم نے میسیج دیا ہے۔ اور میں آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہم نے پیغام اپنا پہلی تقریر میں دے دیا، جب پومپیو کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس سے ہم الٹی زکان لگائیں گے، ظاہر ہے اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ البتہ خطاب کا طریقہ
اور ون آن ون ملاقات کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے، اور شاہ صاحب اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ میں کسی طرح بھی نہیں سمجھتا کہ ان کی گفتگو کے اندر کوئی ایک فکرہ بھی زیادہ تھا۔ جتنی باتیں بھی کیں وہ پاکستان کی کنزمپشن کے لیے بھی تھیں، اور عالمی برادری کے سامنے بھی اپنا پورا کیس ہم نے پیش کیا ہے۔ جو ہم چاہتے تھے کہ پالیسی میں تبدیلی آئے، کہ ہم وہاں پر یوں کر کے ہاتھ پھیلا کے جانے والے نہ ہوں، بلکہ بقائے بامی کے طریقے پہ، یعنی ہم اپنی سلامتی اور اپنی سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ والا جو موقف ہے، اس میں نہ تو کسی کے اوپر ایگریشن ہے، نہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ ایسی بات کی ہے کہ کوئی فوراً ناراض ہو کے بیٹھ جائے۔ بالکل جو ایٹراسٹیز بھارت گزشتہ 89 سے لے کر اب تک یہ، اور پھر 7 جولائی 2016 سے برہان الدین وانی کی جو شہادت ہے اس سے لے کر اب تک مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، اس کو ہم نے کہا ہے۔ پھر ہم نے کہا ہے کہ ہم تو گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے، ہم نے کہا تھا آپ 1 قدم بڑھیں گے، ہم 2 قدم بڑھیں گے، لیکن بھارت کی مجبوریاں ایکسپوز ہو گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیجنس موومنٹ ہے، وہاں کے اپنے لوگوں نے یہ جدوجہد شروع کر رکھی ہے، اور کسی آزادی کا جو مجاہد ہو اس کو تو ہم مجاہد ہی کہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں شکیل آفریدی صاحب کے ایشو کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات ہو سکتی ہے، وہیں قوم بھی یہ چاہے گی کہ اگر شکیل آفریدی جیسے مجرم کے بارے میں امریکہ میں بڑا درد پایا جاتا ہے، تو جو قوم کی بیٹی ہیں عافیہ صدیقی صاحبہ، ان کے درد کو بھی کم از کم کنوے کر سکے شاہ محمود قریشی صاحب۔ یہ بھی بڑا سٹرونگ میسج ہوگا جو کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب میسج دے سکتے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جائیداد کی نیلامی وہ پہلے اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، آیا وہ نیلامی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی؟ اس پر عدالت نے آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ کل سنایا جانا ہے۔ کیا اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں کل کے بعد، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہ پہلے ہی اشتہاری ہیں، ان کے پاسپورٹ وغیرہ بھی، ڈاکومنٹس بھی ان کے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ اب ان کی جائیداد نیلام ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے جو احتساب عدالت ہے اس نے آج اپنا ڈیسیجن کو محفوظ کیا ہے، اور نیب نے درخواست کی تھی کہ ان کی جائیداد، ان کے فلیٹس جو کہ لاہور، اسلام آباد اور اس قسم کے دوسرے شہروں میں ہیں، دبئی میں موجود ہیں، ان جائیدادوں کو حکومت ضبط کرے اور اس کے بعد نیلام کرے۔ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر ماہر قانون بھی ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ اب فیصلے پر تو شاید آپ اس طرح سے کامنٹ نہ کر سکیں، لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ نیب کے حق میں آ جاتا ہے اور ڈار صاحب کی جو جائیداد ہے اس کی نیلامی کے، سر ویسے آپ کو چانسز کتنے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ پاکستان تو واپس آ نہیں رہے ہیں بار بار بلانے پہ بھی، کتنے سٹرونگ آپ کے خیال میں یہ لگتا ہے کہ نیب یہ کیس جیت سکتی ہے؟ دیکھیے اٹیچمنٹ تو امیڈیٹلی ہو جائے گی نا، اور اٹیچمنٹ جب ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا کانسیکوینس بھی ہو سکتا ہے، اور کانسیکوینس میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے ان کے لیے پرابلم جو ہے نا وہ بن سکتا ہے۔ مگر فرض کر لیجیے کہ اگر تھرڈ پارٹی اس میں انٹرسٹ ہے تو پھر بھی معاملہ لیٹیگیشن میں رہے گا۔ انفیکٹ جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ ڈار صاحب کو اپنا قانون سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے۔ ان کا اپنا ملک ہے، جس ملک میں آپ جو ہے نا جو ملک آپ کو اتنی عزت دیتا ہے، اس ملک میں اگر کبھی اس طرح کے پرابلم آئے ہیں، ممکن ہے غلط ہوں، ممکن ہے ٹھیک ہوں، تو مطلب آ کے فیس کرنا چاہیے۔ اس طرح سے وہ بھاگنا، قانون سے بھاگنا غیر مناسب بات ہے ان کے پارٹ پہ، ایسے لوگوں کے پارٹ پہ جو جن کو اس ملک میں، اس قوم نے سب کچھ دیا ہے۔ اچھا کامران صاحب سے معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سر اگر ڈار صاحب کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو کیا اس کو ہم ایز این ایگزامپل لے سکتے ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور ان کی فیملی کے ایسٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ کن ٹرمز پہ، کس طریقے سے، کن سورسز کے تھرو لیے گئے، کیا ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے کیس میں بھی یہ چیز ہو سکے؟ نہیں، یہ دیکھیے یہ اٹیچمنٹ جو ہے نا، یہ اٹیچمنٹ صرف اس لیے ہے کہ وہ پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی پراپرٹی پہلے اٹیچمنٹ ہے، فرسٹ جو اس کا اسٹیپ ہے وہ اٹیچمنٹ ہے، اس کے اٹیچمنٹ کے بعد جو ہے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے، اس کو ٹیک اوور بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد اس کی جو نا الٹیمیٹلی اس کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اس جرم کی وجہ سے کہ آپ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، باقی ریمیننگ جو نا وہ حصہ علیحدہ ہوگا۔
بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ہمارے ساتھ کامران مرتضی صاحب تھے. میں رانا افضل صاحب سر آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ڈاکومنٹس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ دیگر مسائل بھی ہیں. کیا وجہ ہے سر کہ نون لیگ کی لیڈرشپ ان کو نہیں کہتی کہ وہ پاکستان آئیں؟ ایون نواز شریف صاحب سر کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں، تو پھر ڈار صاحب پیش کیوں نہیں ہو سکتے سر؟ دیکھیں ڈار صاحب وکیل نے ان کا موقف عدالت کو دے دیا ہوا ہے، اب عدالت اس کو قبول نہیں کرتی تو ڈار صاحب کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں کمپیئر کروں گا پرویز مشرف کے کیس کو کہ وہ بھی ایک پیرل کیس ہے، اس کی بھی پراپرٹی جو ہے وہ ابھی تک اٹیچ نہیں ہوئی، وہ بھی ہو جانی چاہیے. اس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی بیگم نے تو کبھی نوکری نہیں کی، اس کی بیگم نے تو کبھی پاکستان میں نوکری نہیں کی. وہ اگر اب وہ اس کی پراپرٹی بیگم کے نام پہ شفٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی ایک فراڈ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. تو اس کی پراپرٹی بھی اٹیچ ہونی چاہیے اور دونوں کیسز کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. جو پہلے ملک سے بھاگا ہے اس کا پہلے فیصلہ کریں، جو بعد میں ملک سے بھاگا ہے اس کا بعد میں فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا تاج حیدر صاحب سے لاسٹ کامنٹ کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے. سر یہ جس طریقے سے زرداری صاحب پیش ہو رہے ہیں منی لانڈرنگ کے کیس کے حوالے سے ان کا نام آ رہا ہے، لیکن وہ کورٹس میں پھر بھی جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی احتساب کی بات، اکراس دا بورڈ کرنے کی بات اور مشکل فیصلوں کو کرنے کی بات، آپ کو لگتا ہے کہ سچ ثابت ہو رہی ہے آہستہ آہستہ؟ میرے خیال سے پہلے تو آپ جو گزشتہ مقدمات تھے جو کہ ثابت نہیں ہوئے اور مقدمات کے دوران 11 سال جو جیل بھگتنی پڑی، میرے خیال سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں کہ اگر مقدمات ثابت نہیں ہوتے اور ایک شخص کو جیل بھگتنی پڑتی ہے تو، اور جیل بھی 1-2 روز کی نہیں، وہ تو کوئی بھی بھگت سکتا ہے. اگر 11 سال جیل بھگتنی پڑتی ہے تو پھر اگر یہ کیسز غلط تھے اور یہ ثابت نہیں ہوئے تو کیا کوئی انصاف اس شخص کو بھی ملے گا کہ جو جیل میں رہا؟ اور کیا جو اخراجات حکومت نے کیے وکلا پہ اور جھوٹی شہادتیں بنانے پہ، یہ وہ اس کے بھی کوئی احتساب ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے یہ چیز بہت اہم ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جتنے بھی قائدین ہیں ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ پہلے دے دیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب آپ مجرم ہیں. اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ اچھا اب کیا کیس بنایا جائے. اس کے بعد پھر اس کیس کی کوئی تفتیش شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب معاف کیجئے کیس تو ثابت نہیں ہوا، اب آپ صدر مملکت بن جائیں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال سے یہ اس سے ہمارے ادارے ہیں ان کا وقار بھی متاثر ہوتا ہے. تو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس بارے میں تو کچھ انصاف ہو، بعد میں دیکھتے رہیے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک، یعنی ماضی کو ضرور سامنے رکھا جائے کہ سیاسی مقدمات نہ بنائے جائیں. لاسٹ فیو منٹ سے تاج حیدر صاحب سر بڑی معذرت چاہوں گی سر، لاسٹ فیو منٹ سے اعجاز چودھری صاحب سر لاسٹ کامنٹ آپ کا کہ ڈار صاحب سے لے کے تمام احتساب کے مقدمات تک پی ٹی آئی کتنا انشور کرے گی کہ بیرون ممالک نہ صرف جو غیر قانونی طور پر بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں اور وہ شخصیات جو کہ اس قسم کے کیسز میں ان کو پاکستان واپس لا کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، کتنا میک شور کرے گی سر پی ٹی آئی؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میں اپنے ہوش کے 45 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر فرد یہ کہتا ہے کہ ملک لوٹا گیا، غریب کا پیسہ ہے. پیسہ رانا صاحب میں آپ کے بارے میں نا ابھی کچھ کہنے لگا تھا لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے. آپ وزارت سے ہٹتے ہی آپ کے حالات کچھ زیادہ خراب ہو گئے ہیں. میں کچھ اور بات کہہ رہا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک لوٹا گیا اور یہاں پر غریب کا مال لوٹا گیا اور حکمرانوں نے لوٹا، سیاستدانوں نے، پھر کہتے ہیں جرنیلوں نے، پھر فلاں اور فلاں نے. لیکن آج تک کسی کا مقدمہ توڑ چڑھتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا. جی سر اعجاز صاحب کمپلیٹ کر لیں سر. جی اچھا جس کو پکڑ لیتے ہیں نا، جس کو پکڑ لیتے ہیں وہ آخر میں فائل غائب کرا دیتا ہے، ریکارڈ کو آگ لگوا دیتا ہے، بندے مروا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو 11 سال اس کی تو تحقیقات ہو رہی ہیں نا، پتہ چل جائے گا وہ بھی کس نے کیا. مجھے بتا نہیں ہو رہی، نہیں وہ تو یعنی یہاں آپ کے سامنے پچھلے 11 ختم ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیں نا پچھلے 11 سال کا حساب مانگ رہے ہیں نا، 11 سال کا. آپ لوگوں کو قتل کروا دیں، گواہوں کو آپ زندہ نہ رہنے دیں، آپ آگ لگوا دیں سارے ریکارڈ کو. اگر آپ سارے
آپ سارے میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، میں کیوں نہ ہوں، یہ کوئی بھی ہو، رانا صاحب آپ حوصلہ کریں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. میری بھی کیوں نہ ہو. پاس سر ایک موقع ہے ہو چکا ہے. بہت معذرت چاہوں گے اعجاز چودھری صاحب، رانا افضل صاحب، تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑا نادر موقع ہے کہ اپنے امپریشن کو، احتساب کو اور کرپشن کے خاتمے کو بار بار جو نعرہ لگاتی رہی ہے اس پر عمل درآمد کا یہ صحیح وقت ہے. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.